شام کی رتوئے کہ وعدہ کرو، روز خبر سکینہ پہ آؤ گی تم، شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو، جب تلک لوٹ کر میں نہ آؤں، آگ شمع جلاؤ گی تم، شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو، ایک یثرب کی تھی شہزادی، اس کا سقا تھا بس غازی، مشق لے کر گیا سوئے دریا، اور قبضے میں کر لی ترائی، لوریوں میں یہ سچی کہانی، روز اس کو سناؤ گی تم، شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو، ہم نے زندہ سے پائی رہائی، اب بہن پاس ہوگی نہ بھائی، بات اتنی سی بس یاد رکھنا، میری بچی ہے غم کی ستائی، تم نے بازار میں ہے ستایا، تم نے بازار میں تو ستایا، اب نہ اس کو ستاؤ گی تم، شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو، جب کبھی قید خانے میں آنا، بے ردا بیویوں کو نہ لانا، تم کو اصغر بھی دے گا دعائیں، اس کی تنہائیاں یوں مٹانا، چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو لا کر
چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو لا کر پاس اس کے سلاؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، خبر بے کس پہ آنسو بہانے، حال قید ستم کا سنانے، قافلہ کربلا کو چلا ہے، اس کے بابا کا چہلم منانے، اتنا کہہ دو ہماری طرف سے، اتنا کہہ دو ہماری طرف سے، اس کا چہلم مناؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، روز خبر سکینہ پہ آؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، شامیوں کی بہو بیٹیوں سے کہہ رہی تھی وہ اکبر یہ رو کر، یہ امانت ہے پردیسیوں کی، کر رہی ہوں تمہارے حوالے، مجھ سے ایک بار اتنا یہ کہہ دو، اپنا وعدہ نبھاؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، جب تلک لوٹ کر میں نہ آؤں، جب تلک لوٹ کر میں نہ آؤں، آ کے شمع جلاؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
سيدنا وشفيعنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. الہی بحق الحسین الشہید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال مولانا جعفر الصادق علیہ السلام وبذل مہجتہ فیک لیستنقذ عبادک من الجہالہ وحیرت الضلال. صلوات پڑھ دیں بر محمد وعجل فرجہم. مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں زیارت اربعین کے اس فقرے کی تلاوت کا شرف حاصل کرتا رہا، اور آج اس سلسلے کی چھٹی مجلس ہے جو اس وقت برگزار اور برپا ہو رہی ہے. امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا جو مقصد خود امام نے بیان کیا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اور زیارت اربعین میں جو چھٹے امام نے بیان کیا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. مقصد برپائی کربلا یہ ہے کہ انسان کو گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لایا جائے، اور جہالت سے نکال کر روشنی اور علم کی طرف لایا جائے. ضلالت اور گمراہی اور شک و شبہات سے نکال کر انسان کو یقین کی منزلوں پر فائز کیا جائے، اور گمراہی سے نکال کر ہدایت کے مناروں کے اوپر انسان کو لایا جائے. اور یہ چیزیں الحمدللہ مجلس عزا کی برکت سے ہم تک پہنچتی ہے. آج الحمدللہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر علم کے اس اعلیٰ مدارج پر عام پبلک فائز ہوتی ہے جس کے ہاں دوسرے مذاہب کے لوگ صحیح معنوں میں اس مرتبے پر فائز نہیں ہو سکتے ہیں. یہ واقعاً اس قربانی کا صدقہ ہے اور اس مجلس عزا کا صدقہ ہے. ورنہ ہم لوگ بہت کم ہیں جو کلاسوں میں جاتے ہوں جہاں علم سیکھتے ہوں. یہ معرفت اور یہ علم کی باتیں اسی مجلس عزا سے ہوتی ہیں. دنیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم آج کے دور میں علم کے نشر کے لیے منبر حسین اور منبر رسول اور یہ مجلس عزا ہے. آپ کو دنیا میں کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ملے گی کہ جہاں پر بغیر کسی سن اور قید کے عمر کے قید کے ایڈمیشن لیا جاتا ہو. نہیں عزیزان محترم، یہ ایک ایسی عالمی یونیورسٹی ہے جہاں پر ایک 5 سال کا بچہ بھی ہوتا ہے تو وہ بھی سیکھتا ہے. گودی میں اگر پوتا بیٹھا ہے دادا بھی سیکھتا ہے اور پوتا بھی سیکھتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد. اور یہ کمال ہے مجلس عزا کا کہ یہاں پر یہ بچے نہیں کہتے ہیں کہ یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے، ہم کچھ بھی نہیں سمجھے. نہیں، وہ بھی جا کے اپنی ماؤں کو مجلسوں کی داستان اور قصے کو سناتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے معیار کتنا ہی بلند ہو جائے، اس فرش عزا کا اعجاز یہ ہے بچے بھی سمجھتے ہیں، جوان بھی سمجھتے ہیں، بوڑھوں کے بھی علم میں اضافہ ہوتا ہے. ایک اور صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد وعجل فرجہ. لہذا اس علم کے اوپر مجھے گفتگو کرنا ہے، یہی میسج دینا ہے. عزیزان محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ
قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ حدیثوں کو پڑھیں، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ عزیزان محترم، اس کا فائدہ یہ ہے ہماری عقل کے دریچے کھلیں گے۔ جتنا ہم قرآن پڑھتے جائیں گے ہمارا دل روشنی کی طرف جائے گا، نور معنویت کی طرف جائے گا، قلب ہمارا منور ہوتا چلا جائے گا۔ بہت سارے لوگوں کے لیے امام نے دعا کی ہے، نور اللہ قلبا، اللہ اس کے دل کو نورانی کر دے۔ کب دل نورانی ہوگا؟ جب انسان اس زبان کو ذکر الہی میں مشغول کرے گا۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن مکمل علم ہے۔ ایک نتیجے تک لانا چاہتا ہوں، قرآن کیا ہے؟ کہ قرآن مکمل علم ہے، قرآن کا صفحہ صفحہ علم ہے، سورہ سورہ علم ہے، آیت آیت علم ہے، نقطہ نقطہ علم ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ابھی آپ کا ذہن نہیں پہنچا ہے، قرآن کا نقطہ نقطہ علم ہے۔ اگر نقطہ نقطہ علم نہ ہوتا تو کبھی امام نے یہ نہ فرمایا ہوتا انا نقطہ تحت البا، علی اس نقطہ کمال کا نام ہے جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے۔ قرآن مکمل علم ہے، بس فرق اتنا ہے کہ جب تک علم خاموش رہتا ہے اسے قرآن کہا جاتا ہے، اور جب علم کو قوت گویائی مل جاتی ہے تو اسے آل محمد کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد۔ آج پوری دنیا میں جتنے علوم اور فنون ہیں، امام نے کہا انہی علم کو حاصل کرنا جس سے تمہاری معرفت میں اضافہ ہو، تمہاری زندگی اور آخرت میں تمہاری کامیابی کا سبب بن جائے، ورنہ بہت سارے علم آج فضول ہیں۔ آج آئی فون کا زمانہ ہے، آپ سب جانتے ہیں، ملٹی میڈیا کا زمانہ ہے، ابھی لیپ ٹاپ اور ٹیبلٹ اور نہیں جانے کیا کیا، ابھی بتاتے ہیں پین ٹاپ آنے والا ہے، اس کے بعد کہہ رہے ہیں یہ موبائل سارے جمع ہو جائیں گے اور انسان کی ایک چپ ذہنوں کے اندر لائی جائے گی۔ یہ ساری ترقیات آج میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دنیا کتنوں ترقی کر لے یاد رکھیے گا، دنیا کتنوں ترقی کر لے، دنیا کبھی خالق نہیں بن سکتی ہے۔ جو چاہتا ہوں، کبھی خالق نہیں بن سکتی ہے۔ انسان سمندروں کو طے کر کے، چاک کر کے موگے نکال دے، موتیاں نکال دے، سمندر کے ہٹ کر کے آسمانوں پر چلا جائے، فضاؤں پہ اڈے کام کر لے، ہواؤں پر اڈے قائم کر لے، چاند اور ستارے پہ چلے جائے، ساری ترقیات کو کرتا چلے جائے گا۔ یاد رکھیں گے یہ سارے علم کا پیش خیمہ قرآن ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، جتنی بھی ترقی ہے، میں جملہ عرض کر دوں، آپ مجھے بتائیے انسان کی یہ لائف بدلتی گئی کہ نہیں؟ زندگی وہی ہے، جسم و روح وہی ہے، لیکن لمحے لمحے لائف سٹائل چینج ہو گئی۔ جانوروں کے ہاں کچھ نہیں ہے، آپ جیسے پہلے رہتے تھے آج انسان ویسے نہیں ہے۔ خلد و روش کی اسکیمیں بدل گئیں، رہائش کے انداز بدل گئے، مکان بنانے کی سٹائلیں چینج ہو گئیں، سواریاں چینج ہو گئیں، رفتے رفتے ترقی کرتا چلا گیا، مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہو گیا۔ کل پہلے ہم خط لکھتے تھے، 20 دن میں خط پہنچتا تھا، 20 دن میں جواب آتا تھا۔ آج آپ نے میسج کیا، ادھر ڈالا ادھر پہنچ گیا۔ یہ سب کس کی ترقی ہے؟ کہا یہ سب علم کی ترقی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، میں پوچھتا ہوں جب ساری ترقی کا پیش خیمہ علم ہے تو علم کہاں سے آیا؟ توجہ دان محترم، چھٹے امام فرماتے ہیں کائنات میں جو منفع یعنی منافع اور فائدے مند علم اگر کائنات میں کہیں پر بھی موجود ہے تو ہمارے دروازے سے ہو کے گزرا ہے۔ تو اس لیے کہ میرے جد کو کہا گیا تھا کہ انا علی مولائے کائنات وہ ہے جو علم کا دروازہ ہے اور رسول اکرم اس کے شہر ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، ہمارے دروازے سے علم پہنچا، اس کا مطلب یہ ہے جانوروں کیا کوئی تبدیلی نہیں آئی؟ جیسے کل گھاس اور پوچھ کھاتے تھے ویسے آج کھاتے ہیں، جیسے کل رہتے تھے ویسے آج رہتے ہیں، جیسے کل برہنہ تھے آج بھی برہنہ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، کوئی ان کے یہاں لباس پہننے کا اسٹائل نہیں بدلی، ہمارے یہاں لمحے لمحے پل پل انسان نے بدل دیا، ساری چیزیں چینج ہو گئی۔ کس کی بدولت؟ علم کی بدولت۔ علم کہاں سے آیا؟ کہا قرآن سے آیا۔ توجہ چاہتا ہوں، اب قرآن کے پاس علم کہاں سے آیا؟ توجہ چاہتا ہوں، قرآن کے پاس علم کہاں سے آیا؟ کہا میں نے پہلے ہی کہہ دیا، علم کے دو سسٹم ہیں، اگر قرآن کو الفاظ میں ڈھالا جائے تو اسے قرآن کہا جاتا ہے، مجسم
مجسم اجسام میں ڈھالا جائے تو آل محمد کہا جاتا ہے۔ یہ تو الگ نہیں ہے، قرآن فضائل آل محمد کا نام ہے۔ اب جملہ عرض کر دوں، جملہ سنیے گا۔ ساری دنیا کی ترقی کا پیش خیمہ علم ہے، یعنی دنیا ترقی کے لیے محتاج ہے علم کی، اور علم محتاج ہے اہل بیت کی۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو میں آگے جملہ کر دوں۔ قرآن کہتا ہے مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ یہ قرآن جو آپ کے سامنے ہے نا، یہ گزشتہ الہی کتابوں کا عطر ہے اور نچوڑ ہے، اور سارے علوم کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے۔ آج توریت نہیں، زبور نہیں، انجیل نہیں، لیکن سارے علوم کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ بس عزیزان محترم، جب یہ علم اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے تو پھر آل محمد کے لیے کیا نظریہ ہے؟ امام نے فرما دیا انی عالم و طرق السماوات من الارض۔ ارے علی اس نقطۂ کمال کا نام ہے، زمینوں سے کا بھی علم رکھتے ہیں، اگر آسمانوں کے بارے میں پوچھو گے تو اس کا بھی علم علی کو ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ سلوات۔ علم کے بغیر کچھ نہیں ہے، لہذا امام زمان علیہ السلام فرماتے ہیں آزانا جہلاء الشیعہ وہم مقاہم۔ مجھے شیعوں سے تکلیف پہنچتی ہے، بعض شیعوں سے۔ امام شکوہ کر رہے ہیں، سارے شیعوں کی بات نہیں۔ مولا کون سے شیعوں کو آپ کو تکلیف پہنچتی ہے؟ کہا جو شیعہ بھی ہو اور جاہل بھی ہو۔ امام شیعہ کو جاہل نہیں دیکھنا چاہتے، کیوں؟ سرکار شہداء کی قربانی کا مقصد جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر روشنی اور اجالے کی طرف لانے کا تھا۔ اگر ہم جاہل رہ گئے تو امام قلم سے سوال کریں گے، لہٰذا ہمیں اپنی دنیا میں، اس مادی دنیا میں، علم کے دنیا میں ترقی کرنا ہے۔ اور یہ نظریہ غلط ہے، آج اس منبر سے کہہ رہا ہوں میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کا علم علم دین ہے، اور ڈاکٹر جو بن گیا ہے وہ جاہل ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے۔ اور سنیے گا، میں روایات کو سہارا بنا کے عرض کر رہا ہوں۔ امام نے جو کہا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ امام کہتے ہیں کوئی علم دین نہیں ہے، کوئی علم دنیا نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ اگر کوئی انسان قرآن کا بھی علم اس نیت سے حاصل کر رہا ہے کہ میں لوگوں میں فخر و مباحات کروں گا، دنیا مجھے مفسر قرآن کہے گی، دنیا مجھے حافظ قرآن کہے گی، دنیا مجھے قاری قرآن کہے گی، امام کہہ رہے یہی علم قرآن علم دنیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم کو دین بتانے والا نیت ہے انسان کی۔ اگر کوئی ڈاکٹری کا علم حاصل کر رہا ہے اور اس کی نیت یہ ہے میں بندگان خدا کی خدمت کروں گا، مریض آئے گا تو پہلے یہ نہیں کہوں گا فیس جمع کر تب نبض پہ ہاتھ رکھوں گا۔ اگر مریض سیریس ہے، جب تک بیچارہ فیس کرنے جائے گا جمع کرنے، تب تک تو اس کی جان چلی جائے گی۔ مذہب کہتا ہے نہیں، ہمارے یہاں یہ اصول بتا دیا گیا ہے، نیت اگر آدمی کی صحیح ہے تو علم کوئی بھی حاصل کرے، اگر بندگان خدا کو فائدہ پہنچائے گا تو وہی علم دین بن جائے گا۔ نیتوں میں کھوٹ ہوگا، علم دین بھی علم دنیا بن جائے گا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وعلی محمد۔ لہذا شریعت نے مذاق نہ بنائے، بس یہی میسج ہے۔ اس کے بعد مجھے جابر بن عبداللہ انصاری کی منزل تک آ کے مسائب کی طرف آنا ہے۔ ہم بہت سارے لوگ آج شریعت کو مذاق بنائے ہوئے، تبرہ کی بات بھی ہوتی تو بعض لوگ ہنستے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، ہنسنے کی کیا بات ہے؟ اگر نعرہ لگایا جا رہا ہے تو آپ جواب دیجئے، کیا مطلب ہے؟ لیکن میں آج پورا خلاصہ کر دوں تاریخ تشیع کا ایک جملے میں، اور یہ ہر جگہ کام آئے گا آپ کے۔ مذہب نے کبھی نہیں کہا آپ سے آپ ناحق بات کریے، آپ جھوٹ بول دیئے، آپ غیبت کیجئے، یہ سب نہیں کہا ہے۔ ناحق بولنے کی تو بات ہی مذہب نے نہیں کی ہے۔ معیار میں دے دوں آپ کو، اس میں سب شامل ہے۔ یاد رکھیے ہر جگہ حق کہیے،
بہت توجہ چاہتا ہوں. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ ہر جگہ حق کہیے لیکن ہر حق ہر جگہ مت کہیے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد. بس پورا اسلام سمٹ گیا اس کے اندر. لہذا ڈریے نہیں. یہاں پر بھی حق نہیں کہیں گے, یہاں تو ہم ہر حق کہہ سکتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ دیں. ایک صاحب کی فرمائش تھی, میں نے پڑھا تھا تو پڑھ دوں, 2 جملے زیادہ نہیں, کیونکہ مسئلہ اسی پہ آ کے اٹک جاتا ہے. کہتے ہیں کہ ماں کہا جاتا ہے. خوب, آپ مجھے بتائیے ماں کہتے کس کو ہیں؟ اگر کسی لڑکی کی شادی ہو گئی ہے تو شادی کے بعد ماں کہنے لگیں گے اس کو کیا؟ آپ بتائیے میرے بھائی. دنیا میں تو قرآن کو بھی چھوڑیے, روایات کو چھوڑیے, میں تو ایک عقلی بات کر رہا ہوں. کسی بھی لڑکی کی شادی ہو جائے, کیا شادی کے بعد ہی کہیں گے یہ ماں ہے؟ سامنے کی بات ہے, آپ سمجھ گئے. میں آگے تک پہنچانا چاہتا ہوں. ماں جب کوئی بنتا ہے, جب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اس کی گودی کو آباد کر دے. اچھا اللہ تو عادل ہے میرے پروردگار, تو عادل ہے عادل. ایسا کیوں کرتا ہے؟ باس کی گودی کو بھر دیا, باس کی نہیں بھرا. کوئی مصلحت ہوگی نا, تو ایک مصلحت تو یہی ہے. کیا مصلحت ہے؟ مصلحت یہ ہے بھائی, اگر سب کی گودی کو اللہ بھر دے, کسی کی گودی کو خالی نہ رکھے, تو یہ کمبخت انسان غرور و تکبر میں آگے کہے گا اس میں اللہ کا کیا کمال ہے. بھائی جب تک ہم ملتے نہیں ہیں اولاد ہوتی نہیں ہے. اللہ نے کہا خوب ملو, خوب جاؤ, اسٹوروں کا طواف کرو, ڈاکٹروں کے پاس جاؤ, حکیموں کے پاس جاؤ, دنیا میں چکر کاٹ لو, پیروں کے پاس چلے جاؤ, مریدوں کے پاس چلے جاؤ, خوب کر لو جو کچھ کرنا ہے. جب تک میری مشیت شامل نہ ہوگی تمہارا کچھ ہونے والا نہیں. صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد. اور یہ قرآن میں آیت موجود ہے. قرآن سے میں استناد کر دوں اپنی بات کو, لگتا ہے کوئی ممبر کے بعد ٹوک دے مجھے. نہیں, وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ, جناب عیسیٰ کی ماں مریم صدیقہ تھی. یہ روایت نہیں پڑھ رہا ہوں, آیت ہے صریح قرآن کی. جناب عیسیٰ کی ماں مریم صدیقہ تھی. اچھا علماء نے لکھا ہے, عالم دین موجود ہے, پوچھ لیجئے گا. قرآن کے 8-9 اعجاز ہیں, بلاغی فصاحی. جب آپ جائیں گے تو بہت اعجاز کی قسمیں. ان میں سے ایک قسم یہ ہے کہ قرآن مجید ترتیب کے لحاظ سے بھی معجزہ ہے. ترتیب, جو الفاظ اللہ نے جہاں رکھا ہے, آگے پیچھے آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ لے جائیں. ترتیب قرآن اپنے نہج اور ترتیب کے لحاظ سے جو قرآن مجید نہ نثر میں ہے نہ نظم میں ہے, سجا کے اندر ہے, اس قرآن کے اندر یہ اعجاز ہے کہ ترتیب کے لحاظ سے جو الفاظ آگے ہے, تقدم رکھتا ہے, وہ تقدم رکھے گا. اس آیت میں کیا کہا اللہ نے؟ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ, یعنی ماں پہلے ہے, صدیقہ کا لفظ بعد میں ہے. توجہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں. کیا کہنا چاہا؟ یعنی یہاں پر اعجاز قرآن یہ ہے کہ اگر قدرت جانتی ہے مستقبل میں, فیوچر میں ہو سکتا ہے کچھ غاصبین آئے اور اس صدیقہ کا لفظ غاصبانہ طور پر کسی اور کے لیے استعمال کریں. کہا دیکھو قرآن نے شرط لگا دی, اگر صدیقہ بننا ہے وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ, پہلے ماں بنو پھر صدیقہ بننے کی کوشش کرنا. اور جس کے لیے غاصبانہ طور پر یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے, اللہ نے اس کی گودھی کو نہیں بھرا. جب ماں نہ بنی تو صدیقہ کیسے کوئی بن سکتا ہے؟ صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد والے محمد. اللہ عادل ہے, عادل.
کیوں اس نے پانی کو کھارا کر دیا؟ روایات کو پڑھیے، کہا جس پانی نے ولایت اہل بیت کو قبول کیا اسے شیریں بنا دیا، جن زمینوں نے ولایت اہل بیت کو ایکسپٹ کیا اسے ہریالی دے دی، خوشنما بنا دیا، خزاں دے دی، اور اس کے بعد پودے درخت اور گرین ایریے کے اندر تبدیل کر دیا۔ جن زمینوں نے ولایت کا اقرار نہیں کیا اسے بنجر بنا دیا۔ گودیوں کا بھرنا یہ ہریالی کی دلیل ہے، ولایت کا انکار کرنا بنجر ہونے کی دلیل ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد والے نیتوں کو ہم سمجھے۔ آج میں عاشور کے مسئلے پر بھی اس بات کو میں نے عرض کیا تھا، دوبارہ معذرت چاہتا ہوں جو لوگ تھے، لیکن جو نئے چہرے ان کے لیے ہم غور کریں، ہمیں علم کی طرف آنا ہے، ہمیں جہالت کو دور کرنا ہے۔ کیسے جہالت دور ہوگی؟ ظاہر کتابیں پڑھ کے دور ہوں گی۔ عبد اللہ سیسانی صاحب سے جب ملاقات کی تھی کورونا سے پہلے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ آقا آپ زور دیں علم کے اوپر، ہماری قوم کو علمی دنیا میں ترقی کرنا ہے، چونکہ ہمیں عالمی حکومت پوری کائنات میں امام زمانہ علیہ السلام کو قائم کرنا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ مولا کی سلامتی کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں۔ بس آخری بات، اور میں جابر تک آ کر کے مسائل پہ آؤں گا۔ نیتیں ہم صحیح کریں۔ ہمیں ابھی تک واقعاً بڑا افسوس ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا ہے میرے دل میں کتنی مشکلات ہیں۔ مشکلات سے مراد کیسے کیسے سوالات لوگ کرتے ہیں واٹس ایپ پہ، تعجب ہوتا ہے، یعنی سوال کرنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ میں بغرات مولوی نہیں ہوں، میں سوال کو صحیح بھی کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ یہ تو وہاں تھا، مسئلہ نہیں جانتے تھے، کہا اس کی گردن اڑا دو، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ نہیں، سنجیدگی سے آپ، میں نے کہا تھا استخارہ بہت دکھواتے ہیں لوگ، نگوں کے بارے میں بھی استخارہ کرواتے ہیں، یہ نگ پہنوں نہ پہنوں، انگوٹھی پہنوں نہ پہنوں، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے۔ اور یہاں پر آنے کے بعد تو کچھ اور زیادہ۔ بہت سے لوگ پوچھتے تھے مولانا صاحب جناب ام البنین کی تسبیح کہاں ملے گی؟ یہ کہاں سے آئی ام البنین کی تسبیح؟ کہاں سے آئی؟ جس بی بی نے پوری زندگی اپنے آپ کو صدیقہ طاہرہ کا خادم بتایا ہو، کیا وہ بی بی پسند کرے گی کہ صدیقہ طاہرہ کی تسبیح کو مجھ سے محسوس کر دیا جائے؟ یہ تو لمحہ فکریہ ہے۔ جس نے پوری زندگی کہا میں کنیز الدوڑوں پر رک گئی تھی جناب ام البنین کی، میں نہیں جا سکتی ہوں، میں کنیز بن کے آئی ہوں، کنیز بن کے آئی ہوں، کبھی نہیں پسند کریں گے، ان کوئی اچھا نہیں لگے گا۔ لہذا استخارے کی نیت بھی لوگ غلط کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں مولانا استخارہ جو دیکھا تھا اس میں تو بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ پہلے تو آج یہ بتا دوں میں کہ استخارہ جو آتا ہے کبھی مادی اور دنیاوی فائدے کے پیش نظر استخارہ آتا نہیں ہے۔ استخارہ نام ہے دنیا اور آخرت کے بیلنس کرنے کا۔ غور کریں میں کیا کہنا چاہتا ہوں، ہم اگر صرف مادی دنیا کو دیکھ کر سوچیں تو یہ غلط ہے، آپ استخارہ مت کریے۔ استخارے کا مطلب کیا ہے؟ میں اللہ سے طلب خیر کرتا ہوں۔ بعد معصوم کی سیرت میں یہ بات موجود ہے کہ جب استخارہ کرتے تو ان کو ضرورت نہیں تھی لوگوں کو بتانے کے لیے، استخارہ کرتے تھے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے، جب تمہیں کوئی کام کرنا ہو، تمہارا ذہن مشوش ہو، تو تم جاؤ 2 رکعت نماز استخارہ پڑھو اور مصلی پہ بیٹھ جاؤ اور ایک تسبیح گھما دو، استغفر اللہ برحمتہ خیرۃ فی عافیہ۔ اے میرے اللہ، میں اس کام کو کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو اس کے اندر خیر تجھ سے طلب کر رہا ہوں، تو ہی اس کے اندر خیر بھی دے اور عافیت بھی دے۔ آپ مجھے بتائیے کیا اللہ چاہتا ہے آپ دنیا میں صرف خیر پائیں؟ نہیں، وَأَن تَخْتَمَ لِي بِالسَّعَادَةِ، وہ چاہتا ہے دنیا میں بھی مومن خیر پر ہو، آخرت میں بھی خیر پر ہو۔ لہذا کبھی نہ سوچیے گا بھائی، استخارہ کرنے کی نیت یہ کرتے ہیں کہ میں فلاں کام کروں یا نہ کروں، یہ غلط ہے نیت۔ میں کروں یا نہ کروں، استخارہ اگر آ گیا ہاں تو کیا اس کا مطلب نکلے گا؟ استخارے کی نیت ون سائیڈ ہو کر کے کرنا ہے، یعنی میں یہ فلاں کام کرنے جا رہا ہوں، پروردگار میرے حق میں انشاءاللہ بہتر ہے۔ اب استخارہ اگر منع آ گیا یعنی نہیں بہتر ہے، ہاں آ گیا یعنی کرنا ہے۔ اور اتنا مذاق ہو گیا ہے، افسوس کی بات کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں، ایک صاحب کہنے لگے مولوی صاحب 8-10 لوگ بیٹھے تھے، کہنے لگے استخارہ کر دیجیے۔ ہم نے کہا کیا نیت ہے؟ کہنے لگے ہمارے دل میں ہے۔ ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، استخارہ کر دیا، استخارہ آ گیا۔ جیسے ہی استخارہ آیا بہت خوش ہو گئے، کہنے لگے مولوی صاحب اٹھیے،
میں نے کہا خیریت؟ کہا ذرا کونے میں چلیے. ہم نے کہا بات تو بتائیے. کہا نہیں چلیے تو آپ. ہم گئے. کہا ذرا 5,000 روپیہ دیجئے. معاذ اللہ آپ دیکھیں کہاں تک لوگ پہنچ رہے ہیں. کہا ذرا 5,000 روپیہ دیے. ہم نے کہا خیریت تو یہ 5,000 روپیہ کائے کے لیے دیں بھائی؟ کہا ہم نے یہی نیت کی تھی مولوی صاحب سے 5,000 لوں یا نہ لوں, اور آپ ہی کہہ رہے ہیں استخارہ بہتر آیا ہے, اب آپ دیجئے. اب آپ ایمانداری سے بتائیے اگر میں دے دوں تو مجھ سے بڑا علامہ کوئی نہیں ہے. مولانا نہیں لکھے گا, علامہ لکھ دے گا. یہ بھی ایک عجب مسئلہ ہے. صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد. اور اگر میں نے مخالفت کر دی تو یہ جملہ ضرور کہے گا بنتے ہیں مولانا اور استخارے کی مخالفت کرتے ہیں. اب بتائیے میں کہاں جاؤں جب نیت ہی نہیں. ہو سکتا ہے میری جیب میں 5 روپیہ بھی نہ ہو, میں 5,000 کہاں سے دوں گا بھائی؟ جب نیت ہی نہیں صحیح ہے تو یہ آثار جو مترتب ہوں گے وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں, غلط بھی ہو سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد. بس عزیزان محترم, میرا مقصد یہ ہے کہ آپ علمی دنیا میں آپ ترقی کریں. امام زمانہ علیہ السلام خوش ہوں گے, ان کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. باعث خوشحال یہ امام زمان ہے. آئیے عزیزو, صبح سے واقعا خواتین کا اس میں زیادہ حصہ ہے چونکہ ہماری دوسری مجلس ہے, ان کی غالباً تیسری مجلس ہے. اللہ جزائے خیر دے. جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے بارے میں نے عرض کیا تھا, بہت باکمال شخصیت تھی. 1400 کچھ حدیثوں کے راوی ہیں جناب جابر, اور بڑی بڑی حدیثوں کے راویان حدیث غدیر میں جناب جابر کا شمار ہے. ایک پھوپھی ہے جناب جابر کی, جنگ احد ہو رہی تھی. جنگ احد یا بدر کے اندر جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے والد عبداللہ شہید ہوئے. بہت بڑا کردار ہے عبداللہ کا بھی. زندگی کے آخری مرحلے تک رسول اکرم سے دفاع کیا ہے, جنگوں میں شریک ہوئے ہیں. وہ تو شریک ہو کر کے شہید ہو گئے عبداللہ. جابر کو اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹیاں دی تھی, اور جو بہن تھی جناب جابر کی, تاریخ میں اس کا نام غالباً صفیہ ہے. کردار دیکھیے ان لوگوں کا. پھر جناب زینب سلام اللہ علیہا کا کردار آپ کے سامنے آئے گا, اور یہی سے مصائب بھی ہوگا. جنگ احد ہو رہی ہے, دشمنوں نے افواہ اڑا دی کہ پیغمبر شہید کر دیے گئے. یہ افواہ کیوں اڑائی گئی تھی؟ کیونکہ جب جنگ کا کمانڈر مار دیا جاتا ہے تو لڑنے والے کے حوصلے پسپا ہو جاتے ہیں. یہ دشمنوں نے, ملائن نے افواہ اڑائی تھی پیغمبر زندہ تھے. ہاں زخمی ضرور ہوئے تھے, جو مدینے کی زیارت کرنے گئے ہیں کوہ احد کی زیارت کرتے رہتے ہیں, آپ جائیے گا دیکھیے گا. لہذا شہید اس اعتبار سے پیغمبر نہیں ہوئے تھے, دندان مبارک شہید ہوا تھا, زخمی ہوئے تھے, لیکن پیغمبر زندہ تھے. جیسے ہی خبر یہ مدینے میں آئی کہ پیغمبر شہید ہو گئے ہیں تو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کی پھوپھی گھر سے باہر نکلتی ہیں کہ میں دیکھوں یہ ماجرا کیا ہے. ابھی چند قدم آپ مدینے سے آگے بڑھی تھی, بڑھ رہی تھی بہت تیزی سے, کہ دیکھا اچھا اس جنگ کے اندر, جوہد کے اندر جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کی پھوپھی کے شوہر بھی رسول اکرم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے گئے تھے. شوہر بھی اور بیٹا بھی اور آپ کے والد بزرگوار بھی, اتنے لوگ جنگ کے لیے گئے ہیں. بیٹا ہے, شوہر ہے اور والد بزرگوار, اتنے لوگ جنگ کرنے کے لیے پیغمبر کے لیے گئے ہیں. عزیزو, جب یہ جنگ احد کی طرف آگے بڑھی تو دیکھا کہ میرا جوان بیٹا جنگ احد میں شہید ہو گیا, اور آگے بڑھی دیکھا میرا شوہر جنگ احد میں رسول کی طرف سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے ہیں, اور آگے بڑھی دیکھا کہ میرا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے, بیٹا بھی شہید ہو گیا, شوہر بھی شہید ہو گیا, بھائی بھی شہید ہو گیا, سب شہید ہو گئے. لیکن شہادت کے بعد اس نے کیا کیا؟ لاشیں کو اٹھایا. خود دیکھیے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کی پھوپھی نے بیٹے کے اور ان تینوں جنازے کو اٹھایا,
اونٹ پر رکھا، اونٹ پر رکھنے کے بعد کسی سے پوچھا یہ بتاؤ میرا پیغمبر زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ کہا نہیں پیغمبر زندہ ہے، بس ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ چہرے پر جو غمی کے آثار نمودار تھے وہ غم کافور ہو گئے۔ کہا مجھے کوئی صدمہ نہیں ہے، اگر میرا رسول زندہ ہے میرا بیٹا کام آ گیا، کوئی مجھے مشکل نہیں ہے۔ یہ لاشوں کو لے کر مدینے کی طرف آ رہی تھی، ادھر سے کچھ لوگ ازواج رسول کا تذکرہ ملتا ہے کہ جنگ احد کی طرف جا رہے تھے۔ اتنے میں جب ملاقات ہوئی کہا یہ بتاؤ رسول کی کیا خبر ہے؟ کہا بڑی خوشی کی خبر لائی ہوں، یہ پہلا جملہ تھا۔ کہا بڑی خوشی کی خبر لائی ہوں۔ کہا خوشی کی خبر کیا ہے؟ کہا مدینے میں یہ افواہ اڑی تھی نا کہ رسول شہید ہو گئے، نہیں اللہ کا شکر ہے میرا رسول زندہ ہے۔ اور سنیے گا مجھے خوشی اس بات کی ہے میرا رسول زندہ ہے۔ کہا پھر اس اونٹ کے اوپر کیا ہے؟ کہا اس پر میرا بیٹا ہے، میرے رشتے دار ہیں، میرا بھائی ہے۔ کہا اچھا اتنے لوگوں کو شہید کر دیا گیا اور اس کے بعد تم یہ بات کہہ رہی ہو؟ کہا جی ہاں میرے رسول نے، میرے ائمہ معصومین نے مجھے یہی سکھایا ہے کہ دین پر مال قربان ہو جائے تو غم نہ کرنا، اولاد قربان ہو جائے تو غم نہ کرنا، جان قربان ہو جائے تو پرواہ نہ کرنا۔ مجھے خوشی ہے میرا رسول زندہ ہے۔ عزیزو ایک جملہ کہوں، جب ایک عام خاتون کا کمال کردار اتنا بلند ہے، اتنی شہادتوں کے بعد اس بات پہ خوش ہے کہ میرا رسول زندہ ہے، تو جس کے لہو میں پیغمبر کا لہو شامل ہو، جس کے کردار میں کردار علوی شامل ہو، جس کی رگوں میں فاطمہ کا خون دوڑ رہا ہے، اس زینب سے جب ملعون نے پوچھا ارے تم نے کیسا پایا خدا کو، تو اس نے یہی کہا ما رأیت الا جمیلا، ارے خدا نے جو کچھ کیا ہے اس کا دین بچ گیا تو مجھے خوشی ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد محمد ایک اور بلند آواز سے صلوات پڑھ دو، صلی علی محمد والے محمد۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس، نعرہ سلمان۔ بس عزیزو بہت معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا وقت زیادہ ہو گیا، چند فقرے مصائب کے۔ دین اتنا اہم ہے، جان، مال، عزت، آبرو دین کے مسئلے پر قربان کی جا سکتی ہے۔ دین اتنا اہم ہے، اس کو جتنا اہمیت دیتے چلے جائیں گے معرفت کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا، معنویت آپ کے اندر آتی چلی جائے گی، قلوب انسان کے منور ہوتے چلے جائیں گے، عقل کے دریچے کھلتے چلے جائیں گے۔ ہمیں اہمیت دینا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، صبح سے آپ مستقل مصروف ہیں اور مشغول ہیں، خدا جزائے خیر دے۔ اور پھر میں واقعاً شکریہ ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے اپنی نیندوں کو قربان کر دیا کہ ساری چیزیں، سارے پروگرام اچھے سے ہو جائیں۔ واقعاً ایک سکون ملتا ہے جب سارے پروگرام اپنے انتہا کو پہنچتے ہیں۔ ماتمداری، گریہ و بکا صدیقہ طاہرہ آپ سے قبول فرمائیں۔ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں میرے اللہ سال آئندہ اور ہمیں بار بار ان مقدس مقامات کی زیارت کا شرف ملتا رہے۔ ہماری غلطیاں، ہماری کوتاہیوں کو میرے اللہ معاف فرما دے۔ اے عزادارو، جہاں سے مصائب میں نے ختم کیا تھا وہیں سے آغاز کرتا ہوں۔ بھائی کیا پڑھ رہے تھے؟ کسی کی بچی دنیا سے چلی جائے تو کتنے دن تک لوگ قبرستان جاتے ہیں قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے؟ بعض جگہ 40 دن تک مسلسل لوگ جاتے ہیں قبر پہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ کوئی رباب کے دل سے پوچھے عزادارو، جناب سکینہ کو زندان شام میں چھوڑ کر کیسے کربلا آئی ہوں گی؟ میں نے یہیں پہ ختم کیا تھا نا، قافلہ جب تیار ہوتا ہے کہ اب کربلا سے مدینہ جائے تو اب ساری بیویاں تو رخصت ہو گئی، لیکن مقتل نے لکھا، میں نے آج پڑھا کہ جناب زینب نے دوبارہ اپنے کو کاروان سے الگ کر دیا۔ کہا میں ایک مرتبہ اور اپنے ماں جائے کی قبر پر سلام آخر کے لیے جاؤں گی۔ اے عزادارو،
جیسے ہی زینب آئی عجیب منظر دیکھا، ارے بھابھی رباب قبر حسین سے لپٹ کر بیان کر رہی ہے۔ فرمایا بھابھی رباب ارے قافلہ مدینہ جانے کو تیار ہے، کیا آپ نہ چلیں گی؟ ایک جملہ کا بی بی ارے مدینہ جانا آپ کو مبارک ہو، ارے آپ کا والی و وارث ابھی زندہ ہے، آپ اس کے سہارے زندگی گزاریں گی، لیکن ہائے رے میری ایک بچی زندان شام میں رہ گئی، میرا علی اصغر کربلا میں رہ گیا۔ مطلب یہ تھا میری گود بھی اجڑ گئی، میری مانگ بھی اجڑ گئی، میرا سہاگ بھی اجڑ گیا، میں مدینہ جاؤں گی تو کس کے سہارے زندہ رہوں گی؟ بارباب ازا یہ جملہ جیسے ہی کہا جناب زینب علیہ مقام سید سجاد کے پاس آئی، اے میرے مولا ارے بھابھی رباب تو جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چوتھے امام آئے، فرمایا ارے آپ اکیلی یہاں کیا کریں گی؟ آپ کو مدینہ چلنا ہوگا۔ ایک جملہ کہا، اے سید سجاد تم ہمارے امام ہو، میں بالکل حاضر ہوں، لیکن اگر تم نے کہہ دیا تو میں چل تو رہی ہوں، لیکن دو وعدے کر رہی ہوں، کیونکہ میرے والیو وارث کا لاشا کربلا کی جلتی اور تپتی زمین پر بے غسل کفار چلچلاتی دھوپ میں پڑا رہا، میں کبھی سائے میں نہ بیٹھوں، اور میرا لال علی اصغر پیاسا گزر گیا، کبھی ٹھنڈا پانی نہیں ہوگی۔ اے عزادارو جب بھی پانی پینا حسین کی پیاس کو یاد کر لینا، انا قتیل الابرار، انا قتیل الابرار لا یذکرنی المؤمن الا استعبرا، ارے میں وہ کشتہ گریا ہوں جسے رولا رولا کے مارا گیا ہے۔ بارباب ازا چند فقرے اور ہے، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ تاریخ اور مقاتل میں یہ ملتا ہے، تین جنازے ایسے تھے ہمارے ائمہ معصومین اور عصمت کی تاریخ میں، خاندان بنو ہاشم میں، جس کے غسل دینے والوں نے چیخیں مار کر رونا شروع کیا۔ آزادارو وہ کون سے جنازے تھے؟ کا پہلا جنازہ صدیقہ طاہرہ کا جنازہ تھا، جو علی بچوں کو کہتا تھا بلند آواز سے نہ رونا، پڑوسیوں کو پتا چل جائے گا، ظالموں کو پتا چل جائے گا، ملعونوں کو پتا چل جائے گا، اماں کی وصیت ہے یہ جنازے میں نہ آ پائے، اے بچوں رو لیکن آہستہ رو۔ لیکن جب علی غسل دیتے دیتے کمر تک پہنچے، ایک چیخیں ماری، ہائے رے فاطمہ، ارے مجھ سے بھی نہ بتایا، روئے عزادارو طلب کر روئے، ہم گنہگاروں کا پرسا مولا قبول کیجئے، بی بی قبول فرما لیجئے۔ اے عزادارو یہ پہلا جنازہ تھا۔ دوسرا جنازہ سنیں، وہ کون سا جنازہ ہے؟ وہ زندان شام کا وہ جنازہ ہے، جب غسالہ آئی غسل دینا چاہا، ارے لباس کو نکالنا چاہا تو لباس جناب سکینہ کے سینے سے بالکل چسبیدہ ہو گیا تھا، جیسے ہی کھینچتی تھی میت آگے آ جاتی تھی، فوراً رونا شروع کیا اور ایک جملہ کہا، اے رباب ارے اس بچی کو کیا بیماری تھی، سرو سینہ پیٹ لیا، ارے ایسا نہ کہ اس بچی کو کوئی بیماری نہ تھی، ارے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، بے مقنع و چادر، ارے برہنہ اونٹ کی پشت پر رسیوں سے باندھا گیا تھا، جیسے جیسے اونٹ آگے بڑھتے تھے سکینہ کا سینہ چلنی ہوتا تھا، بچی فراج کا رخ کرتی تھی، چچا
ظالموں کے ظلم ہے۔ اجرکم بآخری جملے ہزادارو، 2 جنازے ہو گئے، ایک پیدل چلنے والوں بھی کہوں گا، ایک جنازہ اور ہے جو مدینے کا جنازہ۔ ایک سوال کروں گا، عابد بیمار سید سجاد کا جنازہ 35 سال ہو چکے تھے، بیڑیاں جدا کر دی گئی تھی، ہتھکڑیاں جدا کر دی گئی تھی، ارے توکے خاردار کو جدا کر دیا گیا تھا، لیکن جب میرا 5واں امام اپنے بابا کو غسل دے رہا تھا، چیخیں مار کر رویا۔ چاہنے والوں نے پوچھا، ارے آقا کیا بات ہے؟ یہی جملہ کا، ارے 35 سال گزر گئے، ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کے نشان، ارے گلے میں تاؤ کے نشان، ارے یہ تو تھا ہی جب جنازے کو غسل دے رہے تھے، دیکھا پشت پر کوڑ ہو گئے۔ ارے سید سجاد اتنے کوڑے مارے گئے، 35 سال کے بعد میرا مولا باقی رو،